یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. اور آج کل کے دور کے اندر کہ بہرحال مجھے بہت سارے موضوعات کہے گئے، لیکن ظاہر ہے وقت محدود ہے، ہم اس میں ایک حد تک ہی موضوعات کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم آج کل کے دور میں اہل بیت سے کیا لے رہے ہیں اور اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں. میں بس 2-3 سائیکولوجیکل ایفیکٹس جو ہے وہ اولاد کی تربیت کے اوپر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جس معاشرے میں ہم اور آپ بہرحال زندہ ہیں، میں تو بہرحال گلوبل معاشرہ ہی ہو گیا، میرا تو ہر 15 دن میں کوئی اور ہی معاشرہ میرے پاس ہوتا ہے، تو اس لیے مجھے تو بہرحال یونیورسل جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے. لیکن بہرحال جو ہمارا معاشرہ ہے، پاکستان کا معاشرہ ہے، آپ کا معاشرہ ہے، جس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ بچے بھی موجود ہیں، ابھی مجلس کے اندر بھی، آپ کے گھروں کے اندر بہن بھائیوں کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، یہ جو ایفیکٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر کس طرح کام ہونا چاہیے اور کس طرح کام ہو رہا ہے. دیکھیے بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ جو ہیں انہوں نے چائلڈ براٹ اپ کے لیے 3 چیزوں کی جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. پہلی چیز، بچہ جو ہے اس کو رول ماڈل چاہیے. بچہ بغیر رول ماڈل کے نہیں رہ سکتا. اس کو ایک نمونہ عمل چاہیے، اس کو ایک اسوہ حسنہ چاہیے. یعنی مثال کے طور پر میرا بیٹا ہے، وہ ہو سکتا ہے میرے سے بہت انسپائر ہو. اور جیسے بچے ہوتے ہیں بعض، ابا آفس جا رہے ہیں تو وہ بھی کہ میں بھی آفس جاؤں گا، وہ بھی اپنے کھیل میں کود میں کہ میں بھی آفس جاؤں گا، مجھے بھی موبائل چاہیے، مجھے بھی لیپ ٹاپ چاہیے، کیوں میں نے آفس ہے. یا پھر وہ اپنے چچا سے انسپائر ہوگا، یا وہ اپنے بڑے بھائی سے انسپائر ہوگا. کسی نہ کسی سے اس کو انسپائر ہونا ہے. اگر اس کو کوئی کردار نہیں نظر آئے گا تو وہ کوئی کردار ضرور اپنے ذہن میں بنائے گا جس کو وہ فالو کرے گا. یہ پہلی چیز ہے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس پہ گفتگو کریں. دوسری چیز، بچہ جو ہے وہ انڈائریکٹ آنسرز چاہتا ہے اپنے کوشچنس کے جو اس کے ذہن کے اندر پنپ رہے ہوتے ہیں. بچے کے اندر صلاحیت نہیں ہے سوال، ہر ایج کے اندر بچہ جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی اس سوال کو آپ سے پوچھے کیسے. سوالات ہیں، کوشچن اس کے ذہن میں ہے، مگر اس کے اندر یہ ابھی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو پوچھے کیسے. آیا اس کو پوچھنا ہے، نہیں پوچھنا، لیکن یہ کوشچن مارک بن رہے ہیں اس کے ذہن میں. بچہ جب باہر جاتا ہے، آپ روڈ پہ دیکھیں اس کے ذہن میں سوال آتے ہیں، کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. یہ کوشچن مارک سیفڈ ہے. تیسری چیز، وہ کہتے ہیں کہ بچہ کو اگر کچھ سمجھانا ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹ بات سمجھا نہیں سکتے. آپ کو اس بات کو سمجھانے کے لیے اسے اسٹوری میں کنورٹ کرنا پڑے گا. یہ بچے کی فطرتاً مسائل ہیں جسے تو دنیا کے بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ نے اس کو کہا. اب ہر ایج میں بچے کی ریکوائرمنٹ انہی 3 چیزوں پہ ٹریول کر رہی ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، چیزوں کو محسوس، ہاتھ لگانا، پہلے ہاتھ سے محسوس نہیں کرتا، وہ زبان دانت آنا شروع کرتے ہیں، وہ چیزوں کو چبانا شروع کرتا ہے. یہ نیچرل اس کا پروسیس ہے. وہ چیزوں کو، درک اور ادراکات کو اپنے اندر جو ہے وہ محسوس کرنا شروع کرتا ہے. اسی کو بیس رکھتے ہوئے دنیا آج بچے کے اوپر کام کر رہی ہے. چاہے وہ کارپوریٹ پروڈکٹس ہوں، چاہے وہ اینیمیشنز ہوں، چاہے وہ کارٹون ہو، چاہے وہ کوئی بھی اس کی زندگی کا حصہ ہو، وہ اسی کو بیس کر کے پوری چیزیں ڈیزائن کر رہی ہے. اب اگر بچہ رول ماڈل چاہتا ہے جو اس کی فطرت میں ہے اور ہم نے اسے رول ماڈل نہیں دیا تو اب اس کے پاس رول ماڈل بہت سارے ہیں جو اس کو دے دیے جا چکے ہیں. اب آپ بچے سے پوچھیں، بچے بیٹا کیا بننا چاہتے ہو، کیا پہننا چاہتے ہو، تو اس نے فوراً بولنا ہے میں سپر مین بننا چاہتا ہوں، میں اسپائڈر مین بننا چاہتا ہوں، میں بیٹ مین بننا چاہتا ہوں، میں بین 10 بننا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے رول ماڈل نہیں دیا. اور ایک بہت بڑی انڈسٹری بیٹھ کر ہمارے بچے کو رول ماڈل دے رہی ہے. اور وہ کردار کیا ہے، ان کردار کے پیچھے کیا ہے، یہ کہانی نہیں ہے عزیزان محترم. 1935 میں 1935 میں پہلا ڈی سی کامکس تیار کیا گیا. پہلا امریکہ کے گریٹ ڈپریشن کے بعد
جب 1930 کے امریکہ میں گریٹ ڈپریشن آیا، قحطی ہو گئی، قحط ہو گیا، تباہ ہو گیا اکنامکس، تو پھر اس حکومت کے اندر جب پینیٹریٹ کیا گیا اس کو ظاہری طور پر بچانے کے لیے، اس کے بعد سے انہوں نے پہلا کریکٹر ڈیزائن کیا سوسائٹی کے لیے، سپرمین. اور وہ کریکٹر ایسا تھا کہ وہ دنیا سے اس کا تعلق نہیں تھا، وہ کہیں اور سے آیا ہے، وہ دیکھنے میں ہے مگر وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ان کا پہلا یہ حادثاتی نہیں تھا، یہ پلان تھا. وہ جب عام ٹائم میں ہوتا ہے تو وہ ہم جیسا لگتا ہے لیکن وہ ہم جیسا نہیں ہے. اس کے ماں باپ، اس کی دنیا، اس کے خدا کوئی اور ہے. اور گریجولی انہوں نے کام کیا اور آج یہ اس نہج پہ آ گئے کہ آپ کی سوچ ہے. آج انہوں نے دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لیا. یہ گیم، یہ اینیمیشنز، یہ بڑی بڑی اسکرینز، یہ بڑے بڑے کریکٹر ڈیزائنڈ کیے، بکس لکھی گئی، کلرز کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں اس پہ سب لکھا گیا، کوالٹیز کیا کیا ہیں، خوبیاں کیا کیا ہیں، طاقتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں، سب کچھ ڈیزائن کیا. اور اب اس سے بڑی کمپنی جو اس ٹائم ہمارے سارے، اور یہ سب دنیا کے لیے، ہاں یہ سب ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کے میرے لیے نا، ان کے لیے پوری دنیا پروڈکٹ ہے. وہ پوری دنیا کو ایک زاویے سے دیکھ رہے ہیں. میں اس لیے بہرحال کیونکہ کہہ رہا ہوں کہ بہرحال کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں انسان کے پاس، جو بہرحال ہماری ریسرچ ہے وہ آپ کی خدمت میں دے دے. کیونکہ جب تک خود عوام اس بات کو ریئلائز نہیں کرے گی، خود جب تک کام نہیں کرے گی، ہم اپنے آنے والی نسل کو الٹرنیٹ نہیں دے سکتے. اب کہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہمیں اپنی نسلوں کو بچانا پڑے گا، ورنہ اب جو کام نسل کے ساتھ ہو رہا ہے اب کچھ عرصے کے بعد سب تباہ ہو جائے گا. کہ جس طرح وہ نفوذ کر گئے ہیں اور وہ نفوذ کر رہے ہیں اور کوئی بول نہیں سکتا ان کے خلاف. آپ ویسٹ میں بات نہیں کر سکتے. آپ اگر اسکول پروفیسر ہیں آپ کے اوپر بین لگ جائے گا، اگر آپ اسپیکر ہیں آپ کے اوپر بین لگ جائے گا. سب کیونکہ یہ یزیدیت کے نظام پہلی شرط ہے کہ اس کے خلاف کوئی بولے نہیں. یہ اس کے نظام کی پہلی شرط ہے. کیوں؟ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ سب سے بیعت ملے نہ ملے اس سے بیعت ضرور لے لو جس نے حق پہ زبان اٹھانی ہے. یہ پرانا نظام ہے. اسی لیے میں کہوں کہ دیکھیں کربلا کو آج کے دور سے کمپیئر کرنے کی کوشش کریں.